السلام علیکم دوستو، میں ہوں رضوان فیکٹری والا۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کیسے بنائیں، کیونکہ بہت سے دوست ان کے سوالات آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کیوں کرنا ایک پوری کی پوری ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور سب اس کو سن کے، اور اگر کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہے، اپنے علاقے میں ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ آسانی سے کام کر سکے۔ تو دوستو، ویلفیئر آرگنائزیشن جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ویلفیئر ہے، یعنی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ جو بنانا چاہ رہا ہے، جو بندہ بنانا چاہ رہا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے آپ کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ صرف خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں تو اس کے بدلے میں دنیا سے آپ کو کسی قسم کا صلہ نہ تو مانگنا ہے، اور نہ ہی آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے دنیا سے کوئی صلہ ملے۔ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آپ خود اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے علاقے سے جہاں جس جگہ کے لیے آپ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس علاقے سے آپ اپنے جیسے جو اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، جن کو دنیا سے کسی قسم کا صلہ نہ چاہیے ہو، جو خالصتاً اللہ کے لیے ہی اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت دینا چاہتے ہوں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک ٹیم بنائیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ ٹیم جو ہے آپ کی کم از کم 10 لوگوں پر مشتمل ہو۔ 10 لوگوں کی سب سے پہلے شروع میں آپ 10 لوگوں کی ایک ٹیم لازمی بنائیں۔ 10 لوگوں کی ٹیم بنانے کے بعد آپ ان 10 لوگوں میں سے ایک بندے کو، جس پہ آپ سب لوگ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہوں، جس پہ بھروسہ رکھتے ہوں، جو ایماندار بھی ہو اور جو سب سے زیادہ لگن کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہو اور کرنا جانتا ہو، اس کو آپ اپنی اس آرگنائزیشن کا صدر بنا دیں گے۔ اس کے بعد انہی 10 لوگوں میں سے پھر آپ ایک شخص کو نائب صدر بنائیں گے۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص کو آپ سیکٹری بنائیں گے۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص کو آپ خزانچی بنائیں گے، جو آپ کے پیسے ڈونیشن کو ہینڈل کرے گا۔ اس کے بعد انہی میں سے ایک شخص کو آپ یوں کہہ لیں کہ جو آپ کی لیبر ہوگی، لیبر ان کو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے کارکن ہوں گے، ان کارکنان سے کام لے گا، یا ان کے ذمہ جو مختلف طرح کے کام لگائے گا، ایک عہدہ آپ اس کو دیں گے۔ یوں کہہ لیں کہ آپ کارکنان کا ہیڈ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ ان میں سے، باقی لوگوں میں سے کچھ آپ کارکنان چن لیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ایک رجسٹر بنا لینا ہے۔ ایک رجسٹر آپ نے بنانا ہے جس پہ آپ کے تمام کارکنان کا مکمل نام لکھا ہوا ہو، ان کا عہدہ لکھا ہوا ہو، اور ان کے ذمے جو جو کام ہے وہ کام لکھے ہوئے ہوں۔ کوشش کریں کہ آپ ان کے ذمے کام مہینے میں ایک دفعہ کرنے والا کام ہو، یا زیادہ سے زیادہ مہینے میں ایک دفعہ، مطلب کم سے کم ایسا کرنا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ کرنے کا کام ہو، اور زیادہ سے زیادہ ایسا ہو کہ ہفتے میں صرف ایک بندے کو صرف ایک دفعہ کام کرنا پڑے۔ آپ کو اس طریقے سے کام کو مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی بندے کے ذمے کئی کام لگا دیں گے اور ہر روز کا کام لگا دیں گے، تو وہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے، مطلب یوں کہہ لیں کہ اس ویلفیئر کے کام سے بدظن اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ ٹائم نہیں دے پائے گا۔ کچھ دن تو وہ بڑی ڈیووشن کے ساتھ ٹائم دے گا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اس کو ڈیلی ٹائم دینا پڑے گا، اس کے گھریلو کام کچھ رہ جائیں گے، اس کی اپنی جابز میں پرابلم آ جائیں گے، اس کے اپنے بزنس میں پرابلم آ سکتے ہیں، اس کی ڈیلی لائف جب ڈسٹرب ہوگی تو وہ آپ کو ڈیلی بیس پہ اس طریقے سے ٹائم نہیں دے گا، اور پھر وہ، کیونکہ اللہ رسول کا کام ہے، آپ کو بتائے گا بھی نہیں،
اور آپ سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایک بندے کے ذمہ ہفتے میں صرف کوئی ایک کام ہو، اور کوشش کریں کہ مہینے میں صرف ایک کام ہو۔ اس طریقے سے مینیج کریں، زیادہ سے زیادہ ایسا ہو کہ ہفتے میں صرف ایک کام ہو۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک رجسٹر آپ نے یہ بنا لیا جس میں کارکنان اور ان کے عہدے اور ان کے ذمہ کام آپ نے لگا دیے۔ اس کے بعد آپ ایک رجسٹر بنائیں گے جس میں آپ کو آپ کے علاقے سے جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، آپ جو ویلفیئر کے کام کریں گے اس کے لیے جو آپ کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک ڈونیشن والا رجسٹر بنائیں گے۔ اس میں آپ کو جو شخص بھی جس تاریخ کو جتنے پیسے ڈونیٹ کرتا ہے، آپ نے تاریخ وائز اس بندے کا نام لکھنا ہے، اس کی اماؤنٹ لکھنی ہے، تاریخ لکھنی ہے، اور جس بندے نے اس سے ریسیو کیے ہیں اس کا نام لکھیں گے وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے آپ ایک ریکارڈ بناتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک رجسٹر بنائیں گے کہ آپ جو ڈونیشن آپ لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں وہ خرچ کہاں پہ کرتے ہیں۔ تو آپ ایک خرچ کا رجسٹر بنائیں گے۔ آپ کی جو ڈونیشن روٹین وائز آپ خرچ کرتے ہیں کہ آپ نے یکم تاریخ کو کس مد میں کیا خرچہ کیا، اس کی ڈیٹیل لکھی ہونی چاہیے، اماؤنٹ لکھی ہونی چاہیے، تاریخ لکھی ہونی چاہیے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے وہ مقصد وہاں پہ لکھا ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ نے کسی کے گھر میں 3 تاریخ کو راشن دیا ہے، تو 3 تاریخ کو آپ نے اگر 5,000 کا راشن دیا ہے تو 3 تاریخ لکھی ہونی چاہیے، 5,000 یعنی کہ اماؤنٹ میں 5,000 لکھا ہونا چاہیے۔ کس کام میں خرچ کیے آپ نے راشن دیا ہے تو وہ راشن کے لکھا ہونا چاہیے کہ 5,000 کا راشن دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک رجسٹر بنا لیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک رجسٹر بنائیں گے جس میں آپ نے جن لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے ان لوگوں کے آپ نے باقاعدہ نام لکھنے ہیں۔ وہ رجسٹر آپ کا سب سے اہم رجسٹر ہوگا اور وہ اہم بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ آپ اس پہ باقاعدہ نام لکھیں گے، جتنے بھی آپ کے علاقے میں گھر ہیں یا جو حقدار لوگ ہیں ان حقدار لوگوں کے آپ پہلے پیج پہ نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد آپ اس پہ باقاعدہ طور پہ صفحہ نمبر لگا دیں گے اس رجسٹر میں۔ تو ہر ایک گھر کے، کیونکہ آپ نے اگر پورا سال ان کی مدد کرنی ہے تو آپ 12 پیج چھوڑ دیں گے ایک گھر کے لیے۔ ایک گھر کے لیے 12 پیج چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ایک پیج پہ ایک مہینے کا مکمل ریکارڈ کہ اس گھر میں اس مہینے میں کیا کچھ گیا ہے، راشن کتنا گیا ہے، میڈیسن کتنی گئی ہیں، بچوں کی کتابوں کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں، ان کے جوتے کپڑے کے لیے کتنے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی خرچ آپ ضروریات زندگی کے لیے آپ جو بھی ہیلپ کرتے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ ایک پیج پہ ایک مہینے کا مکمل ریکارڈ نیچے لکھ لیں گے، تاکہ آپ جن لوگوں سے ڈونیشن لیں گے وہ جب بھی آپ سے ان کی ملاقات ہو کوشش کریں گے کہ آپ ان کو یہ ڈونیشن والا رجسٹر جو ہے وہ پراپر طریقے سے ان کو دکھا سکیں، اور اس طریقے سے آپ کی ایک پوری تنظیم جو ہے، آپ کی تنظیم کا جو بھی بندہ دیکھنا چاہے یا باہر کا کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو آپ اس تنظیم کے اس کام کو مکمل طریقے سے دکھا سکیں گے۔ اب یہ جتنے بھی رجسٹرز آپ کے بنے ہیں کوشش کریں کہ یہ رجسٹرز ہر رجسٹر الگ بندے کے پاس ہو۔ اگر ایک ہی بندے کو آپ سارے رجسٹر دے دیں گے تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں نکلے گا کہ وہ سارے رجسٹر کو مینٹین کر سکے، لہٰذا آپ الگ الگ رجسٹر الگ الگ بندوں کو دیں گے۔ یہ طریقہ تھا جی آپ کی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویلفیئر آرگنائزیشن کام کیسے کرے گی، کہ کس طریقے سے آپ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے علاقے میں کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔